یہاں تک بنی اسرائیل کی مختلف بدعنوانیوں کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے، جن میں یہودی بھی داخل ہیں اور نصرانی یا عیسائی بھی داخل ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے، ان کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور ان کے برے انجام سے بھی ان کو باخبر کیا گیا ہے۔ ان تمام آیتوں سے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کی اکثریت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انصاف ہے، اس لیے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری بدعنوانیاں تمام بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، یعنی بنی اسرائیل سب ایک جیسے نہیں ہیں جو ان بدعنوانیوں میں شامل اور شریک ہوں، بلکہ ان میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو حق کے طلبگار ہیں اور حق کو پسند کرتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر ایک تمام بنی اسرائیل کو ایک نصیحت کی گئی ہے جو اس سلسلہ کلام کے شروع میں بھی فرمائی گئی تھی۔ چنانچہ آگے کی جو آیات ہیں ان کو میں تلاوت کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ پیش کر کے پھر ان کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ان حضرات کا بیان فرمایا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی پہلی بیان کی ہوئی بدعنوانیوں میں شریک نہیں تھے، بلکہ وہ تورات اور انجیل کے صحیح تقاضوں پر عمل کرتے تھے، اور وہ صرف تورات و انجیل کی آیتوں کی زبانی تلاوت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا حق اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس کے بنیادی تقاضوں پر عمل پیرا بھی تھے۔ اور اسی عمل کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی گئی تھیں اور آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئی تھیں، ان بشارتوں اور علامتوں کو نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود دیکھ کر انہوں نے حق کو قبول کرنے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ کوئی عناد اور حسد ان کے آڑے آیا، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام علامتیں پائی جا رہی ہیں اور آپ پر جو کلام مبارک نازل ہو رہا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو متعدد ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونا جس کا ثابت ہو چکا ہے، تو انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی پس و پیش نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ زبانی دعوت تو سارے بنی اسرائیل یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تورات کی یا انجیل کی،
لیکن چونکہ وہ اس کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہے، لہذا وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ حق ادا کرتے ہیں وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو اولئک یؤمنون بہ، تو وہی لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھتے ہیں میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تورات پر حقیقی ایمان انہی لوگوں کا ہے جو اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہوں، یعنی اس کی تقاضوں پر عمل پیرا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یؤمنون بہ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو اس تلاوت کا حق کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ صرف یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ اگرچہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت بذات خود ایک بڑی عظیم نیکی ہے، مثلا قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی اگر کوئی کرے تو تلاوت ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن تلاوت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتاب کو جس کی تلاوت کی جا رہی ہے برحق سمجھ کر اس کے بنیادی عقائد کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت تو کرے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، آخرت کا انکار کرے، نماز روزے کو فرض قرار نہ دے، تو یہ تلاوت کس کام کی؟ تلاوت وہ ہے جو تلاوت کا حق جس میں ادا کیا جائے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کو بالکل تہہ دل کے ساتھ انسان قبول کرے کہ ہاں اس میں جو کچھ بھی بات فرمائی گئی ہے وہ برحق ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وہ میرے لیے واجب التعمیل ہے۔ میں کہیں غلطی کر جاؤں، اپنے نفس کے تقاضے سے کہیں بہک جاؤں یا کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اس کو گناہ ہی سمجھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ہدایات پر کو برحق مانوں گا۔ جب تک کہ آدمی کے دل میں یہ ایقان نہ ہو، جب تک یہ یقین نہ ہو، اس وقت تک وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تورات اور انجیل کی تلاوت تو سارے بنی اسرائیل کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، کیونکہ تورات اور انجیل کی سب سے بڑی اہم بنیادی تعلیم جس سے پوری تورات اور انجیل بھری ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود قرار نہ دیا جائے، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، نہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے۔ چنانچہ پوری تورات اور انجیل میں تعلیم توحید کی جگہ 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 موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، خداوند ایک ہی خداوند ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے توحید کے اس عقیدے میں ملاوٹ پیدا کر دی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، اور بعض یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو قرار دینا شروع کر دیا۔ تو ان ملاوٹوں کے نتیجے میں جو توحید کا جو سب سے پہلا تقاضا تھا، جو اس تورات اور انجیل کے تعلیمات کا سنگ بنیاد تھا، اسی کا انکار کر دیا۔ دوسرے انہی کتابوں کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی گئی تھی، آپ کی علامتیں بھی بیان فرمائی گئی تھیں۔ تو اس کی تلاوت کا حق یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں موجود پائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے دل میں اچھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اعتراف کر چکے ہیں اور حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔
جس طرح انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے میں دل میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے ختم ہو جانے کے اندیشے سے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں بیان فرمایا گیا ہے توحید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا استثناء کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ پچھلی جو بدعنوانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ جو برا انجام ان کا بیان کیا گیا ہے، وہ عام بنی اسرائیل کا ہے جو حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا معاملہ ان سے مختلف ہے۔ یہ ساری تفصیل جو اب تک چلی آئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 47 سے یہاں آیت نمبر 121 تک بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے، اور ان کی مختلف بدعنوانیوں کا بھی بیان ہے، ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بری انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں ان حضرات کا استثناء بھی کیا گیا ہے کہ جو ان بدعنوانیوں میں ان کے شریک نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 122 اور 123 میں تقریباً وہی الفاظ دہرا رہے ہیں جو اس سلسلہ کلام کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے تھے، اور وہ نصیحت کا انداز ہے۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے، آخر میں دوبارہ اس نصیحت کو دہرایا جا رہا ہے جو اس سلسلہ کلام کے شروع میں فرمائی گئی تھی، اور مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری بدعنوانیاں بیان کی گئی ہیں، یا تمہاری نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا تمہارے اس برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی عداوت ہے، اور نہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے بارے میں بس ہم نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں برے انجام سے دوچار کرنا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں نصیحت کا پیرایا اختیار کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ اور صحیح راستہ اختیار کر لو۔ چنانچہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم العالمین، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں کچھ پیسے دے کر عذاب سے اپنی جان چھڑا لوں، تو کسی سے کوئی، اول تو پیسے وہاں ہوں گے ہی نہیں، اور اگر ہوں بھی کوئی پیش کرنا بھی چاہے تو فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو انسان کی مدد کر سکے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لہٰذا اس دن سے ڈرو، اور وہ دن ہے آخرت کا دن جس میں سب انسانوں کو اپنے سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اس سے ڈرو۔ یہ بیانی وہی الفاظ ہیں، تقریباً تھوڑا سا معمولی فرق ہے لیکن تقریباً وہی الفاظ ہیں جو پیچھے آیت نمبر 47 اور 48 میں ارشاد فرمائے گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا سبق آموز رویہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جو خطاب تھا، جو آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 121 تک چلا ہے، اس کے شروع میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی تھی، اور آخر میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی کہ تم اپنے حسد اور عناد سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن سب لوگوں کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال دل میں لا کر حق کو قبول کر لو۔ یہاں تک
بنی اسرائیل کے سلسلے کی جو باتیں تھیں وہ اس آیت کے اوپر پوری ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 123 پر یہ سلسلہ کلام ختم ہوا ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اور اس کے کچھ حالات اور واقعات اگلی آیتوں میں شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست یعنی تینوں گروہ جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اس کے مذہب کے حامی تھے۔ مثلا یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کے قائل تھے۔ لہذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات جس کی وجہ سے اس سلسلہ کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف بنی اسرائیل کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، تو انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، انہیں اپنی بیوی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو مکے کی خشک وادی میں ہی تنہا چھوڑنے کا حکم ملا۔ وہ بلا تعمل یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 152 تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور کعبے سے یہ تعلق ہے، اور اس کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. اللہ نے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو. اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے. اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے. بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر بڑی رحمت کا مالک ہے. اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کس کس طرح آزمائش کی اور کس طرح وہ آزمائشوں میں پورے اترے، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک عظیم کارنامہ جو بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی شکل میں سامنے آیا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کی ان کے پروردگار نے آزمائش کی تھی کچھ باتوں کے ذریعے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر دکھایا۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اس آزمائش کا مقصد کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہی تھے، اور امتحان کا عام طور پر مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس کی قابلیت کا علم نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے یا اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا تھا، پھر ان کی آزمائش کا مطلب کیا؟ تو اس سوال کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے میں یہ دیا ہے کہ آزمائش کرنے والا کون تھا؟ ربہ، ان کا رب، ان کا پروردگار۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا براہ راست نام اللہ کا نام لینے کے بجائے رب کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس سے اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کی تربیت کرے، جسے جو کسی کو پالے پوسے اور اس کی تربیت کرے۔ تو یہاں ربہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ان آزمائشوں سے گزارا گیا وہ در حقیقت ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے ان کی تربیت فرما رہے تھے، اور ان تربیتوں کا ایک حصہ وہ آزمائشیں تھیں جن میں ان کو ڈالا گیا۔ ان کی آزمائشیں ایک بہت طویل تاریخ رکھتی ہیں، اور یہاں ان سب کی پوری تفصیل بیان کرنا مشکل ہے، اور عام طور سے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عراق میں، اور وہاں اس وقت نمرود کی حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور بہت سے لوگوں نے بت پرستی کا مذہب اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنہا اس بت پرستی کے خلاف اور شرک کے خلاف توحید کا پیغام دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان کی مشکلات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خود ان کا باپ آزر بہت بڑا بت تراش تھا اور بت بنایا کرتا تھا، اور بتوں کی پرستش کی دعوت بھی دیا کرتا تھا۔ جب انسان کا باپ ہی اس کا مخالف ہو گھر کے اندر، اور مخالف ہی نہیں بڑا دشمن، جس کی کچھ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے، تو اس شخص کی مشکلات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش سے بھی دوچار کیا کہ نمرود نے ان کو ان کی توحید کے پیغام کے جواب میں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کو آگ میں باقاعدہ ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، سلامتی کا ذریعہ بنا دیا، اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے عافیت کے ساتھ باہر آ گئے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش سے اپنے آپ کو ہچکچانے سے بھی باز رکھا اور بلا تأمل آگ میں کود گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وطن چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، وہاں چلے گئے۔ ابھی کچھ عرصے وہاں ٹھہرے تھے کہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شام سے مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی، جہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا، کوئی سبزہ بھی نہیں تھا، وہاں لے جایا گیا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کو اس بے آب و گیاہ صحرا میں تنہا چھوڑ دو اور خود واپس چلے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حالت میں اس بے آب و گیاہ صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کا اور ان کے رزق کا انتظام فرمایا، زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ کے گود میں بچہ پرورش پاتا رہا اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ صافات میں آئے گی۔ تو یہ ساری آزمائشیں تھیں اور سارے امتحانات تھے جو تربیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے تھے، اور انہی سب کا ذکر اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جبکہ ابراہیم کی اللہ نے، ان کے پروردگار نے آزمائش کی تھی کچھ باتوں سے۔ اس باتوں میں یہ ساری باتیں آ گئیں جن کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کیا۔ پھر اس کا انجام مختصر لفظوں میں یہ بیان فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا، یعنی جو جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا، جو قربانی ان سے مانگی گئی تھی وہ پورے طور پر انہوں نے دی، جس آزمائش میں ان کو ڈالا گیا تھا اس آزمائش پر پورے اترے۔ یہ ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عظیم مقام کا اظہار فرما دیا کہ ہم نے ان کو طرح طرح سے آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن ان سب میں وہ پورے اترے، انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ جب یہ پورا کر دیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر یہ فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی یہ فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امام کے معنی عربی زبان میں پیشوا کے آتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جو سب کا سردار ہو اور سب لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، اس کو امام کہتے ہیں۔ چنانچہ امام کا ایک محدود مفہوم تو یہ ہے، جیسا کہ مسجدوں میں ہوتا ہے کہ جب نماز جماعت ادا کی جاتی ہے تو جو شخص نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، اس لیے کہ سارے مقتدی اسی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی امام کر رہا ہوتا ہے مقتدی بھی وہی کام انجام دیتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے تو مقتدی بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے تو مقتدی بھی رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو مقتدی بھی سجدے میں جاتے ہیں، اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور امام کا لفظ شریعت میں اور فقہ میں کسی اسلامی ریاست کے امیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ سربراہ ہے کسی ملک کا یا کسی اسلامی ریاست کا، تو اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو دوسروں کی رہنمائی کرے اور دوسروں کو دین کی باتیں سکھائے اور دین کی باتوں کی تعلیم دے، اس کو امام کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بہت سے اپنے بزرگوں کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک یا حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے ساتھ جو ہم امام کا لفظ لگا رہے ہیں
تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز کے امام ہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی حکومت کے سربراہ تھے، بلکہ اس بنا پر کہ انہوں نے جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم ان کی روحانی ان کے شاگرد ہیں، اس واسطے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی تمام انسان تمہیں اپنا سردار، اپنا رہنما، اپنا قائد تسلیم کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، اپنا پیشوا قرار دیتے ہیں، یہ نصرانی اور عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی ان کو اپنا پیشوا قرار دیتے ہیں، اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا قرار دیتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، اس سے جو کافر گروہ تھے جن کا ذکر پچھلی آیتوں کے اندر آیا ہے، یعنی یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ یا مشرکین عرب، ان سب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ منصب عطا کیا تھا کہ وہ روحانی طور پر اور ایمان کے لحاظ سے سب کے پیشوا ہوں گے، چنانچہ تم سب لوگ بھی ان کو مانتے ہو، لہذا اب تمہارے باہمی اختلافات کو طے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں کے بعد تمہارے لیے امام اور پیشوا بنایا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کا دین کیسا تھا، وہ کس بات کی دعوت دیتے تھے، اس کی طرف رجوع کرو، تو اس سے تمہارے باہمی اختلافات خود ختم ہو جائیں گے اگر ان کی صحیح مذہب اور ان کے صحیح دین اور ان کے صحیح تعلیمات کو تم سمجھ لو۔ تو اس لیے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی کا اور پوری انسانیت کے لیے پیشوائی کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی ذہن میں کسی کے یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا، اور بہت سے یہودی اور نصرانی اور بت پرست لوگ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے سمجھتے تھے، اور ان کے دین کو اپنا دین قرار دیتے تھے، لیکن ان کی باتیں تو ہم سے ملتی جلتی تھیں۔ یعنی جیسے یہودی بھی کہتے تھے کہ یہودیوں میں بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب اور ان کی تعلیمات کی تشریح اس طرح کرتے تھے کہ جس میں بت پرستی بھی داخل ہو جاتی تھی، اور جس میں بعض اوقات اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دینے کی بات بھی داخل ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھیں اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ سب لوگ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو پھر کیوں نہ ہم ان کی ذریت اور ان کی اولاد کی پیروی کریں جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تمہیں ساری انسانیت کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں یا بنا رہا ہوں، تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قال ومن ذریتی، یعنی پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اور میری اولاد میں سے، یعنی آپ نے مجھے تو امام بنایا، لیکن کیا میری اولاد میں سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی انسانیت کی رہنمائی کریں گے اور وہ بھی اسی طرح امام بنیں گے جیسا کہ آپ نے مجھے بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے، یعنی محض اس بنا پر کہ کچھ لوگ تمہاری ذریت میں سے ہیں، یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، یہ تمہارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، محض اس بنا پر ان کو امامت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ ان میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے، ظالم ہونے کے معنی یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کریں یا بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے
کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جو لوگ مشرک ہو جائیں گے یا کسی اور طرح ظالم ہوں گے، ان کو یہ امامت کا منصب نہیں دیا جا سکتا، اور اس امامت کے منصب کے وہ اہل بھی نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر پیروی کرنی ہے تو براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہوگی. ان کی اولاد میں جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان کی اولاد میں جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اصل مذہب چھوڑ دیا، تو ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. یہ تو اس آیت کا سیاق و سباق کے پس منظر میں اس کا مطلب ہے. لیکن قرآن کریم کی ایک معجزانہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب کسی سیاق و سباق میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی میں کچھ اصول اشارے کے طور پر لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے کہ اس سے وہ خود اس کا مطلب نکال سکے اور احکام مستنبط کر سکے. چنانچہ اسی آیت سے یہ بات نکالی گئی ہے جو کسی بھی اسلامی ریاست کی دستور کی سب سے اہم دفعہ کہلانی چاہیے. وہ یہ کہ امامت کا جو منصب ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیا جا سکتا جو ظالم ہو. اب ظالم ہونے کے اندر سب سے بڑا ظلم، جیسا میں نے عرض کیا، یہ ہے کہ وہ مشرک ہو، اور اگر مشرک نہ ہو تو کم از کم اگر فرض کرو کہ وہ حقوق العباد پامال کرتا ہے یا دوسرے حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے، وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کو امام بنایا جائے. اور امام تینوں معنی میں، یعنی نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو نماز میں امام بنایا جائے، نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو کسی ریاست کا سربراہ بنایا جائے، نہ وہ اس لائق ہے کہ وہ روحانی پیشوا کہلائے یا لوگوں کی دینی رہنمائی کرے. تو اس نے یہ بات بتا دی کہ جب کوئی شخص یا تو مشرک ہو یا بد عمل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے نہ امام بنانا چاہیے نماز میں، نہ اس کو اپنے اختیار سے کسی مملکت کا سربراہ بنانا چاہیے، اور نہ اس کو اپنا دینی پیشوا اور روحانی پیشوا سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مقدس انسان کی اولاد ہو. اس واسطے کہ باپ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور اولاد کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اگر ایک باپ بہت مقدس ہے لیکن اولاد اس کی ناخلف ہے، تو اس ناخلف اولاد کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے باپ کو عطا فرمایا تھا. یہ ایک اہم نقطہ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اہمیت اسلام میں کسی شخص کے نسب کی نہیں ہے کہ فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، بلکہ اصل اہمیت اس کے اپنے عقیدے اور اس کے اپنے عمل اور اس کے کردار کی ہے. وہ اگر اچھا ہے تو بے شک اس کو کوئی مناسب منصب دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس معاملے میں کوتاہ ہے تو پھر اس کو ان میں سے کوئی منصب دینے کا کوئی جواز نہیں ہے.